نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فلعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم۔ جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ ہی یقیناً تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کوئی شخص کوئی بھی برائی کرے، پھر اس برائی کو چھپائے، اور اگر کسی کو اس کے بارے میں پتہ چلے تو وہ شخص انکار کرے، اس برائی کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹ بولے، تو یہ جھوٹ بولنا گویا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ اس گناہ میں پھنس جائے، پوچھنے والا اس سے پوچھے کہ تم نے یہ گناہ کی ہے، تم نے چوری کی ہے، تو وہ جواب میں کہے کہ ہاں میں نے چوری کی ہے، تو اس صورت میں وہ شخص ملامت بھی ہوگا۔ اور اگر وہ حاکم وقت کے سامنے اقرار کرے، عادل حکمران کے سامنے، تو اس شخص پر پھر جو حد ہے وہ حد جاری ہوگی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو یقیناً دوسرے جو لوگ ہیں وہ باز آئیں گے، پھر چوری نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر زنا کرے اور وہ پھر کسی محفل میں یا کوئی ان کو دیکھ لے اور یہ شخص اس کو چھپائے نہیں، سچ بولے، تو اس پر حد جاری ہو، تو ایک تو یہ صاف پاک ہو جائے گا اس گناہ سے، اور دوسرا باقی لوگ اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو گویا کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک واقعہ جو کہ حدیث مبارک میں ہے، ذکر ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسلمان ہونا چاہتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک عادت ہے، میں گناہ کرتا ہوں، اور گناہ کی ایسی مجھے عادت پڑ گئی کہ وہ گناہ چھوڑ نہیں سکتا، مجھے عادت پڑ گئی ہے گناہ کرنے کی، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، کیا تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولو گے؟ یہ وعدہ مجھ سے کرو گے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ جو بات کروں گا وہ سچ کروں گا، اور جھوٹ کبھی بھی نہیں بولوں گا۔ یہ وعدہ کر کے وہ شخص چلا گیا، اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ جو نبی ہے یہ تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں اور پیارے نبی ہے، انہوں نے تو مجھے کوئی حکم بھی نہیں دیا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد مجھے کچھ بتایا نہیں ہے کہ آپ یہ کرے یا وہ کرے، اور صرف اتنا مجھے کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ تو آسان سی بات ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو میں آسانی سے کر لوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو یہ شخص چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد، اس شخص کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا، اور یہ شخص چوری کرنے چلا گیا کہ میں چوری کر لوں۔ جب چوری کرنے لگا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو یہ چوری کرتا ہوں، لیکن اگر کل مجھ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ آپ نے چوری کی ہے تو میں کیا جواب دوں گا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اگر میں کہوں گا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے، یہ فلاں شخص کہ میں نے یہ چیز چوری کی ہے، اور میں اقرار کروں گا، تو اس صورت میں جو چوری کی حد ہے ہاتھوں کا کاٹنا، وہ حد مجھ پر جاری ہوگی اور میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور اگر میں کہوں گا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، میں جھوٹ بولوں گا، تو پھر جو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا ہے
اس وعدے کی خلاف ورزی ہوگی تو میں یہ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں یہ چوری نہیں کرتا، یہ چوری چھوڑ دیتا ہوں۔ اس شخص نے چوری نہیں کی، پھر اس کے بعد اس کے دل میں کبھی خیال آیا کہ میں یہ گناہ کر لوں، دوسری گناہ کا خیال آیا، پھر سوچنے لگا کہ اگر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ دوسرا یہ گناہ کیا ہے تو میں اگر اقرار کروں گا تو حد جاری ہوگی، اگر جھوٹ بولوں گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی، تو وعدہ بھی نہیں توڑ سکتا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اور اسی طریقے سے اقرار کر کے سچ بھی نہیں بول سکتا کیونکہ میں پھنس جاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے اس شخص کی جو عادت تھی گناہ کرنے کی، برائی کرنے کی، وہ عادت ان کی چھوٹ گئی اور یہ شخص ایماندار بن گیا، پکا مومن بن گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ اگر ہم جھوٹ بولنا اس کو ہم ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ہم کسی سے وعدہ کریں کہ آپ سے ملاقات کروں گا اور پھر کسی وجہ سے دیر ہو گئی، وہ شخص ہم سے رابطہ کر رہے، ہم کال نہیں اٹھا رہے، فون نہیں اٹھا رہے، اور پھر اس کو جھوٹ بولے کہ یار میں تو ادھر پھنس گیا تھا، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، کسی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جو قرضہ ہے، آپ کا رقم ہے، اس تاریخ کو دے دوں گا، اور پھر نہیں دیا، پھر اس کے لیے ہزار بہانے۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کو صاف بتا دیا جائے کہ بھائی میرے پاس ابھی کوئی بندوبست نہیں ہے اور میں نہیں دے سکتا، میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ جیسے ہو جائے میں ادا کر لوں گا۔ تو جب ہم سچ بولیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ مدد فرمائیں گے، اور جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ کی گناہ وہ چھوٹ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور اس جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پھر دوسرا جھوٹ بولتا ہے، پھر تیسرا بولتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ مختلف جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ ہے جھوٹ بولنا، یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستا ہے اس طرح شخص پر، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ سچی بات کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور جھوٹی گواہیوں سے، جھوٹوں سے، جھوٹ بولنے سے ان سے پرہیز کرو، ان سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو منافقین ہے ان کی عادت کیا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور مومن میں کبھی بھی، مومن دوسرے گناہ تو کر سکتے ہیں، حدیث میں ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے، مومن سے غلطی ہوتی ہے، اسی طریقے سے چوری بھی کر سکتا ہے، ڈکیتی بھی کر سکتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں، چاہے وہ بادشاہ کے سامنے ہو اور سر ہمارا چلا جائے، قلم ہونے لگے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سچ بولیں، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، اور دنیا میں جتنے چیزیں ہیں یہ فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو دنیا میں جتنے چیزیں ہیں یہ تمام کے تمام فانی ہے۔ کتنے لوگ آئے چلے گئے اس دنیا سے، قارون آیا، اور اسی طریقے سے فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلیٰ، کہ اس شخص نے اس وقت کہا کہ میں جو بڑا رب ہے، سب سے بڑا رب ہو آپ لوگوں کا، لیکن اللہ نے ان کو کیسے غرق کر دیا، کیسے نشانی عبرت بنا دیا کہ آج بھی ان کی جو لاش ہے وہ مصر میں موجود ہے، اور وہاں پر لوگ جا کر اس کو دیکھتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ تمام کے تمام، قوم لوط، یہ تمام آئے اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ آج اگر اس زمین پر کسی کا نام باقی ہے تو وہ سچے لوگوں کا نام باقی ہے، اچھے لوگوں کا نام باقی ہے، انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، اور اسی طریقے سے ان کے جو ساتھی تھے، دوست تھے، صالحین، سلف صالحین، علماء کرام، جتنے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، سچے لوگ تھے، ان کا نام آج تک بھی باقی ہے۔ اور جتنے بھی جھوٹے لوگ تھے، جھوٹے دعوے دار نبوت، یا جتنے بھی جھوٹ بولنے والے یا منافق تھے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کا نام لیا بھی جاتا ہے
تو وہ برائی سے لیا جاتا ہے، ان کا نام برائی میں یاد کیا جاتا ہے کہ وہ شخص ایسے تھا، وہ شخص ایسے تھا۔ تو اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچیں اور ہمیشہ سچ بولے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے لوگوں کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔